حق پر اڑنے اور لڑنے کے لیے انسان کو جن مصمم ارادوں اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں، اور جنہیں یہ دولت مل جائے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا تعلق بھی انہی محبوب انسانوں میں سے تھا جنہیں عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے کے سچے قول و فعل اور کھری میزان کا قصہ۔ السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے ضیاء تسنیم بالگرامی کی تحریر عارف حق۔ آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ چنگیز خان مر چکا تھا، مگر اس کے بیٹے تولی خان کا بیٹا ہلاکو خان قتل و خون ریزی میں اس کی نیابت کر رہا تھا۔ وہ شان سے بلخ کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا۔ راستے میں ہلاکو خان کے خونخوار دستے آگ اور خون کا کھیل کھیلتے، سروں کے مینار کھڑے کرتے ہوئے فتح مندی کے نشے میں بدمست ہو رہے تھے۔ بلخ کے صلح پسندوں نے ترک مکانی کیا۔ نامور فاروقی خاندان نے بھی سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کا رخ کیا۔ بر صغیر میں یہ عہد خلجی تھا، علاء الدین خلجی کا زمانہ۔ بادشاہ کو ان مہاجروں کی آمد کا حال معلوم ہوا تو اس نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور چند دن مہمان رکھ کر اودھ میں ردولی کی جاگیر عطا کر دی۔ یہ خاندان ردولی میں بس گیا۔ فکر معاش سے آزادی اور منگولوں کی دست برد سے دوری نے انہیں علمی میدانوں میں گامزن کر دیا۔ زہد و تقوی میں ان کا کوئی شریک نہ تھا۔ نالہ نیم شبی اور گریہ سحر گاہی کی تپش نے انہیں کندن کر دیا تھا۔ اس خاندان کا ایک 7 سالہ لڑکا احمد اس وقت اپنی ماں کی توجہ کا خاص مرکز بن گیا جب انہوں نے اسے نصف شب کے بعد اپنے پیچھے تہجد کی نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ احمد اپنے ماحول سے بے نیاز، دنیا سے غافل، انتہائی انہماک سے تہجد کی نماز اس طرح ادا کرتا کہ اس طرح کوئی ولی بڑا بھی نہ پڑھتا ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے کو کئی ہفتے اس حال میں خاموشی سے دیکھتی رہی۔ احمد پوری رات مصروف عبادت رہتا اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جاتا۔ عبادت گزار ماں کا دل اپنے بیٹے کی عبادت گزاری سے بہت خوش تھا، مگر اس خوشی میں یہ تشویش بھی موجود تھی کہ اس نوعمری میں اسے اتنی شدید ریاضت نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کئی بار یہ ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے احمد کو سمجھائیں اور شب بیداری سے باز رکھنے کی کوشش کریں، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑی۔ اس کم ہمتی میں خدا کا خوف بھی شامل تھا اور اپنے بیٹے کی نظر میں شرمندہ ہو جانے کا تکلیف دہ احساس بھی۔ ایک دن بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ماں کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا احمد آج کی رات آرام کرے گا، لیکن بیٹے کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے عشاء کی نماز بھی پڑھی اور پھر تہجد کے لیے بھی کھڑا ہو گیا۔ ماں کو خود بھی تہجد پڑھنا تھی۔ اس نے چند رکعتوں کے بعد اپنے بیٹے کے جسم کو ٹٹول کر بخار کی حدت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ پورا جسم بخار کی گرمی سے تپ رہا تھا۔ وہ بیٹے کے داہنی طرف بیٹھ کر سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد احمد نے جیسے ہی سلام پھیرا، ماں نے کرب سے کہا، بیٹے احمد، تو بخار میں تپ رہا ہے۔ احمد نے بے پرواہی سے جواب دیا، ہاں ماں، آج شام ہی سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماں نے کہا، بیٹے میں ڈرتی ہوں کہیں تجھے چکر نہ آ جائے۔ بیٹے نے جواب دیا، نہیں ماں، اب اتنا تیز بخار بھی نہیں کہ مجھے چکر آ جائے۔ ماں نے اصرار کیا، بیٹے احمد، اگر تو میری بات مانے تو میں تجھے یہی مشورہ دوں گی کہ تو آج کی رات آرام کر لے۔ لیکن احمد نے ناگواری سے پوچھا، ماں، اگر میں آرام کر لوں گا تو اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ ماں نے جواب دیا، اس سے یہ فائدہ پہنچے گا کہ صبح ہوتے ہوئے تیری طبیعت سنبھل جائے گی اور بخار اتر جائے گا۔ احمد نے کہا، میں اس معاملے میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے شب بیداری میں کیا مزہ ملتا ہے۔ اس میں ایک نشہ ہے، سوز ہے، لذت ہے، ناقابل بیان لذت۔ اگر میں اس لذت سے محروم کر دیا جاؤں تو بیمار پڑ جاؤں گا۔ یہی وہ لذت ہے جو مجھے ہر شب بیدار رکھتی ہے۔ اگر مجھ سے یہ لذت چھین لی جائے تو میں کچھ بھی نہیں رہوں گا، میں خالی اور محروم رہ جاؤں گا ماں۔
ماں نے خفت زدہ لہجے میں کہا، میں اس لذت اور سوچ سے واقف ہوں جس کا تو ذکر کر رہا ہے، لیکن میرے لال ابھی تو 7 سال کا ہے، ابھی تو تجھ پر نماز بھی فرض نہیں، نہ کہ تہجد کی نماز۔ اتنی کم سنی میں اتنی شدید محنت، بخدا میرا دل کانپتا رہتا ہے، میں اندر ہی اندر لرزتی رہتی ہوں۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کر۔ بیٹے نے جواب دیا، ماں میری بھی یہی دعا ہے کہ خدا آپ پر رحم فرمائے اور مجھ پر بھی۔ رہی یہ بات کہ ابھی میں 7 سال کا ہوں اور ابھی مجھ پر نماز کی ادائیگی فرض نہیں ہے، تو میری فکر مجھے کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں ماں کہ انسان جب عدم سے وجود میں آتا ہے تو اس پر اپنے رب کی بندگی فرض ہو جاتی ہے۔ ماں اپنے 7 سالہ بچے کی زبان سے حکمت و معرفت کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بچے کو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ اچھی طرح یاد ہے، الستا بربکم۔ یہ کہتے کہتے وہ سجدے میں گر گئیں اور بڑی دیر تک رو رو کر اپنی نادانی اور سہو کی اپنے رب سے معافی مانگتی رہیں۔ وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے کہہ رہی تھی، خدایا میں نادان ہوں، مجھے اپنے بیٹے کے مرتبے کا علم نہیں تھا۔ یہ میری کتنی بڑی چوک تھی کہ میں اسے تیرے ذکر سے محروم کر دینا چاہتی تھی، میں اسے تیری بندگی سے روکنے کی غلطی کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے اور میرے بیٹے کے دل سے اس قدورت کو دور کر دے جو اس وقت کی باتوں سے پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹا ماں کی گریہ ازاری سن رہا تھا۔ جب ماں نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو اس نے عاجزی سے عرض کیا، آپ اتنی غمزدہ کیوں ہیں؟ میں اور میرا خدا دونوں ہی آپ کے اس جذبے سے واقف ہیں جو ممتا کا جذبہ کہلاتا ہے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا اپنی ممتا کے زیر اثر فرمایا۔ اگر میرے اور آپ کے درمیان رب کی ذات نہ ہوتی تو میرے لیے آپ کا حکم ماننا ہی عبادت قرار پاتا۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور پھرتے جذبات سے رونے لگیں۔ احمد کا دل بھی بھر آیا، وہ بھی رونے لگا۔ روتے روتے دونوں ہی ہلکان ہو گئے۔ درد دل کو دبانے والے بوجھ نے آنسوؤں کی شکل میں بہہ کر انہیں ہلکا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر ایسی ہی صورتحال پیش آئی۔ ماں ایک بار پھر بیٹی کی صحت کی طرف سے فکر مند ہو گئیں۔ احمد کی عبادت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو تہجد، دن کو ذکر الہی، آرام کا کوئی وقت ہی نہ تھا۔ ماں کو ہر وقت یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس محنت شاقہ کا ان کے بیٹے احمد کی صحت پر کیا اثر پڑے گا۔ ان دونوں میں اس موضوع پر کئی بار گفتگو بھی ہوئی۔ دونوں ہی دلیلوں اور نظیروں سے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور تقریباً ہر بار بیٹی کی پراثر باتوں نے ماں کو لاجواب اور جذباتی کر دیا۔ انہیں اپنے بیٹے پر فخر تھا، لیکن وہ کبھی بھی بیٹے کی دلیلوں سے اپنی وہ فکر دور نہیں کر سکیں جو انہیں اپنے بیٹے کی صحت کی طرف سے مستقلاً لاحق ہو چکی تھی۔ ماں نے اپنے شوہر کو بھی اس معاملے میں شریک کر لینا چاہا اور زور دے کر مجبور کیا کہ وہ احمد پر دباؤ ڈال کر شب بیداری سے باز رکھنے کی کوشش کریں، لیکن سلجھے ہوئے باپ نے ہر بار یہی کہا، بیوی میں بندے اور اس کے رب کے تعلقات میں کیوں کر دخل دے سکتا ہوں؟ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو، معلوم نہیں خدا کو کیا منظور ہے۔ اور میرا تو خیال ہے کہ احمد مادر ذات ولی ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے کوئی غیر معمولی طاقت اس سے یہ کراتی ہے۔ بیوی نے کہا، آپ میرے دل میں جھانک کر دیکھ لیں، میں اپنے بیٹے کو شب و روز بیدار نہیں دیکھ سکتی، خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو؟ شوہر نے جواب دیا، بیوی اسے کچھ نہیں ہوگا، خدا اس کا محافظ ہے۔ یاد رکھو خدا کسی بھی شخص سے اس کی استطاعت اور صلاحیت سے زیادہ کام نہیں لیتا۔ احمد جو کچھ کر رہا ہے خدا نے اس میں اتنی صلاحیت اور استطاعت رکھ دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ راتوں کو اپنے گرم گرم بستر میں دبکا آرام کر رہا ہوتا۔ لیکن ماں کو قرار نہیں آیا اور وہ سیدھی بیٹے کے پاس پہنچ گئیں۔ بولی، بیٹے احمد، افسوس کہ میں ایک بار پھر وہی فرسودہ موضوع لے کر آ گئی ہوں۔ بیٹے نے لاتعلق نظروں سے ماں کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے یا اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ ماں کچھ دیر خاموش کھڑی بیٹے کی کیفیت ملاحظہ کرتی رہی۔ آخر کچھ دیر بعد کہا، احمد میں نے کیا کہا؟ میں کچھ کہہ رہی ہوں، کیا تو نے میری بات نہیں سنی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟
بیٹے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ماں نے جواب دیا، میرے لال، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تو اس کم سنی میں اتنی زیادہ عبادت نہ کر، ورنہ تیری صحت جواب دے جائے گی۔ عبادت کے لیے پوری عمر پڑی ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، خوب، کیا فرمایا آپ نے؟ عبادت کے لیے پوری عمر پڑی ہے۔ ہاں، میں نے یہی بات کہی ہے کہ عبادت کے لیے پوری عمر پڑی ہے۔ بیٹے نے مسکرا کر عرض کی، ماں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ عبادت کے لیے پوری عمر پڑی ہوئی ہے؟ اگر آپ کسی طرح مجھے لمبی عمر کا یقین دلا دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ میں طویل عرصے تک زندہ رہوں گا تو میں شب بیداری ختم کیے دیتی ہوں۔ ماں نے جواب دیا، یہ یقین تو کوئی ولی بھی نہیں دلا سکتا، پھر میں کس طرح دلاؤں؟ تب پھر آپ خاموش رہیے ماں، مجھے عبادت سے نہ روکیے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں یاد حق سے بہت دور ہو جاؤں گا، اور اگر ایسا ہوا اماں تو آپ یقین کیجئے کہ میں کبھی شاید یہ ہمت بھی نہ کر سکوں کہ اپنی شب بیداری سے باز آ جاؤں۔ کیا میں نے شب بیداری کی لذتوں سے آپ کو آگاہ نہیں کیا؟ کیا آپ میری وہ بات چیت بھلا چکے ہیں؟ شاید نہیں۔ اگر میں آپ کی سیدھی سچی بات مان بھی لوں تو اس سے آپ کے بقول صحت کے علاوہ اور کیا فائدہ پہنچے گا؟ بیٹے نے لاجواب کر دیا تو ماں نے ایسا سکوت اختیار کیا کہ پھر زندگی بھر اس موضوع پر بات ہی نہیں کی۔ دلی میں احمد کے بڑے بھائی شیخ تقی الدین مستقل رہ رہے تھے۔ ان کی علمی قابلیت کا بڑا شہرہ تھا۔ گھر میں شیخ تقی الدین کا بڑا ذکر رہتا۔ ماں اکثر کہتی رہتی کہ اگر میرا بیٹا تقی الدین کے گھر میں ہوتا تو احمد کو شاندار تعلیم ملتی۔ شیخ احمد ان کی باتیں بغور سنتے اور اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے سراپا شوق بن جاتے، لیکن یہ شوق پرواز سے محروم ہی رہتا۔ چھوٹے سے دل و دماغ میں شوق اور ولولے کی لہریں اٹھتی رہتی تھیں، لیکن ان لہروں نے طوفان کی شکل ایک عرصے تک نہیں اختیار کی۔ ان کے دل و دماغ متفقہ طور پر ایسی تجاویز اور تدابیر پر غور کرتے رہتے اور کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ بھائی تقی الدین سے ملاقات کس طرح کی جائے۔ شب روز کی عبادت میں سوز بھی باقی نہیں رہا تھا۔ احمد سوچتے رہتے کہ آخر میں اپنی عبادت اور ریاضت میں کس کی رہنمائی اختیار کروں۔ جب ماں کو اس الجھن کا پتہ چلا تو وہ احمد کے پاس جا بیٹھی اور پوچھا، کیا بات ہے، آج کل تو پریشان کیوں رہتا ہے؟ کسی سے کوئی جھگڑا یا رنجش؟ احمد بولے، ماں، بات دراصل یہ ہے کہ میں عبادت اور ریاضت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہوں کہ طمانینت قلب حاصل کروں، لیکن روح کی تشنگی دور نہیں ہوتی، پیاس بجھتی ہی نہیں۔ میں ہمیشہ اپنی ذات میں کوئی کمی محسوس کرتا ہوں، آخر ایسا کیا ہے؟ ماں نے کہا، احمد، ابھی تیری عمر ہی کتنی ہے؟ کل 12 سال۔ اس عمر میں تو نے جو کچھ بھی حاصل کر لیا ہے بہت ہے۔ رہا تشنگی کا مسئلہ تو یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ لیکن بیٹے کو ماں کی باتیں مطمئن نہ کر سکیں۔ اضطرار اور اضطراب میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ انہوں نے ماں سے پوچھا، دہلی میں بھائی تقی الدین کیا کر رہے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، تقی الدین عالم فاضل انسان ہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں سے طالبان علم اس کے پاس پہنچ کر تحصیل علم کرتے ہیں۔ اس کی علمیت مسلمہ ہے، شک و شبے سے بالا تر۔ احمد نے کہا، پھر تو میں بھی دلی جاؤں گا، اور ضرور جاؤں گا۔ بھائی تقی الدین میری تشنگی دور کر دیں گے۔ ماں نے تشویش ظاہر کی، ایک 12 سالہ لڑکا اتنا لمبا سفر کیوں کرے گا؟ میرا تو یہ سوچ کر ہی دل بیٹھا جاتا ہے کہ تو تنہا یہ سفر کرے۔ احمد نے عرض کی، میں سفر کے لیے آپ کی اجازت کا طالب ہوں۔ تلاش فضل اور طلب علم میں اس فاصلے کی اہمیت ہی کیا ہے؟ مجھ سے پہلے بھی تو ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کیے گئے ہیں۔ ماں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد ہتھیار ڈال دیے اور دلی جانے کی اجازت دے دی۔ شیخ احمد ایک قافلے میں شامل ہو گئے۔ یہ قافلہ مغربی حصوں میں جا رہا تھا۔ شب و روز کی صعوبتیں جھیلتے، مصیبتیں اٹھاتے آپ دلی میں داخل ہو گئے۔ تلاش کرتے ہوئے اپنے بھائی شیخ تقی الدین کے پاس پہنچ گئے۔ شیخ احمد اس بات سے بہت متاثر ہوئے کہ ان کے بھائی کا دلی میں بڑا شہرہ تھا اور ہر شخص ان کا نام عزت اور احترام سے لیتا تھا۔
بڑے بھائی نے ایک 12 سالہ اجنبی لڑکے کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو یہ گمان گزرا کہ یہ بھی کوئی طالب علم ہے جو ان کے آگے زانوئے تلمس تہ کرنے آیا ہے۔ شیخ احمد نے بھی اپنے بھائی کی یہ کیفیت محسوس کر لی کہ وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ تقی الدین نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر سوال کیا، صاحبزادے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ شیخ احمد نے جواب دیا، حضرت میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، ہاں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کیوں آیا ہوں۔ تقی الدین نے اس عجیب و غریب لڑکے کو ایک بار پھر غور سے دیکھا، بولے، آدمی تو اچھے لگتے ہو، اچھا اگر تم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ کہاں سے آئے ہو تو کوئی حرج نہیں، میرے لیے یہی جان لینا کافی ہے کہ تم مجھ سے تعلیم حاصل کرنے آئے ہو۔ احمد نے عرض کی، میں 5 سال سے ایک اندرونی کرب میں مبتلا ہوں، اگر آپ اسے دور فرما دیں تو میں آپ کا زندگی بھر ممنون رہوں گا۔ بڑے بھائی نے پوچھا، تمہارا قیام کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا، حضرت میں یہاں ایک لاوارث ہوں، مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی درکار ہے، میں اس شہر میں بالکل اجنبی ہوں۔ تقی الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، تمہیں اپنے رہنے کا انتظام خود ہی کرنا چاہیے، میرے پاس اتنی گنجائش کہاں کہ طلباء کی اقامت کا انتظام بھی کروں۔ شیخ احمد نے معصومیت سے کہا، نہ صرف یہ کہ آپ مجھے پڑھائیں گے اور اقامت کا انتظام بھی کریں گے، بلکہ کھانے پینے کی ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی۔ تقی الدین نے ایسا عجیب طالب علم پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، ذرا سختی سے کہا، میاں صاحبزادے یہ تو بتاؤ تمہارے ماں باپ کیسے ہیں جو انہوں نے تمہیں تنہا دلی چلے آنے دیا؟ آخر تم کسی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہوگے، ورنہ غریب انسان تو یہاں تک آنے کا خیال تک دل میں نہیں لا سکتا۔ احمد نے جواب دیا، جناب والا آپ مجھ سے بحث تکرار مت کیجیے، بس یہ بتا دیجیے کہ آپ مجھے میری عائد کردہ شرطوں پر پڑھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تقی الدین نے تھکے ہارے لہجے میں کہا، میں انکار نہیں کر سکتا، اگر تو نادار ہے تو میں تیرے قیام اور طعام کی ذمہ داری بھی اپنے ہی سر لوں گا، میرے پاس ہی رہ جا۔ شیخ احمد نے خوش ہو کر عرض کی، بھائی صاحب مجھے آپ سے یہی امید تھی، ماں نے آپ کو بہت بہت پوچھا ہے اور یہ معلوم کیا ہے کہ آپ ردولی کب تشریف لا رہے ہیں، وہ آپ کو یاد کر کے اداس ہو جاتی ہیں۔ تقی الدین نے احمد کے چہرے پر اپنے باپ کا عکس دیکھ لیا، بے اختیار اٹھے اور بھائی کو سینے سے لگا لیا، بولے، احمد تو نے تو کمال کر دیا، کیا تجسس پیدا کیا، واہ خوب۔ احمد نے حرف مدعا گوش گزار کیا، میں ایک عرصے سے مضطرب اور پریشان ہوں کہ میں اپنی روح کی پیاس کس طرح بجھاؤں، اپنی تشنگی کس طرح دور کروں۔ بھائی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں اس وقت تیری رہائش کا بندوبست کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ اور کروں گا۔ احمد وہیں بیٹھ گئے اور تقی الدین ان کے قیام اور طعام کا انتظام کرنے چلے گئے۔ رات ہو گئی تو شیخ احمد کو تشویش ہوئی کہ یہ بھائی کہاں چلے گئے۔ آخر وہ نصف شب کو واپس آئے تو بہت خوش خوش بولے، افسوس کہ میں اپنے مدرسے میں تجھے نہیں رکھ سکتا، ایک دوسری جگہ انتظام کر لیا ہے۔ احمد نے جواب دیا، آپ کن چکروں میں پڑ گئے، میں کہیں کسی گوشے میں پڑا رہتا۔ بھائی نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، تو میرا بھائی ہے اور بھائی عزت و احترام سے رہے گا، تو خرچ اور مصارف کی تو بات ہی نہ کر، اسے مجھ پر چھوڑ دے۔ احمد نے پوچھا، پھر آپ مجھے کون سا وقت مرحمت فرمائیں گے؟ بھائی نے جواب دیا، ہر وقت، کسی بھی وقت، تجھے تو میں اپنے بھائی کی حیثیت سے تعلیم دوں گا۔ احمد کو بڑے بھائی کے پاس قیام اور طعام کی سہولتیں مل گئیں، اور جب انہیں پہلے دن بڑے بھائی نے پڑھانا شروع کیا تو احمد نے ان سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ تقی الدین نے کہا، احمد تو مجھ سے پڑھنے آیا ہے یا سوالات کرنے؟ احمد نے جواب دیا، بھائی صاحب علم وہی نہیں ہے جو کتابوں میں موجود ہوتا ہے، بلکہ میں جو علم حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ شاید اس درسگاہ سے نہیں ملے گا۔ بڑے بھائی نے کہا، صاحبزادے مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میری تدریس میں کوئی مخل ہو، مجھے اپنی مرضی کا نصاب پڑھانے سے روکا جائے۔ احمد نے جواب دیا، بھائی صاحب مجھے بھی یہ قطعاً ناپسند ہے کہ کوئی معلم میرے اندر کی بے چینی نہ دور کر سکے،
روح کی تشنگی نہ بجھا سکے۔ میں یہاں علوم ظاہری کی تحصیل کے لیے نہیں آیا، میں اپنی روح کو تسکین اور آسودگی دینا چاہتا ہوں۔ تقی الدین نے افسوس سے کہا، احمد، افسوس کہ میں ظاہری علوم تو پڑھا سکتا ہوں، علوم باطنی میں تقریباً کوڑا ہوں۔ احمد نے جواب دیا، مجھے بھی افسوس ہے کہ میں یہاں علوم ظاہری حاصل کرنے نہیں آیا، میری بیماری علوم باطنی سے دور ہوگی، میرے لیے آپ کا مدرسہ کارآمد نہیں۔ تقی الدین نے پوچھا، پھر کیا ارادے ہیں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، میں کسی مرشد کامل کی تلاش میں ہوں اور میں اس کی جستجو میں یہاں سے بھی چلا جاؤں گا۔ بھائی صاحب، بس ایک رات، اس سے زیادہ نہیں، میں آپ کے سر پر مصیبت نہیں بننا چاہتا۔ بھائی کی محبت انہیں روکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کہا، احمد، تم یہیں میرے پاس ہی رہو، اگر تمہیں کسی مرشد کامل کی تلاش ہے تو میں خود بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اسے تلاش کر کے دم لوں گا۔ احمد بولے، صاف گوئی کی معافی چاہتا ہوں، جو آگ میرے سینے میں روشن ہے آپ اس سے محروم ہیں، اور جب آپ کے دل میں مرشد کامل کے لیے تڑپ ہی نہیں تو اسے تلاش کہاں اور کس طرح کریں گے؟ بھائی نے آہستہ سے کہا، پھر بھی تو رات بھر اس سلسلے میں غور کر، میرا خیال ہے کہ تجھے میرے پاس سے جدا نہیں ہونا چاہیے، کسی ٹھکانے کو مرکزی حیثیت دینا ہی پڑے گی، کیونکہ بے گھر اور بے در انسان منزل مقصود نہیں پا سکتا۔ احمد بستر پر گئے تو ان کے ذہن میں مرشد کامل کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے رہے، معلوم نہیں کب تک جاگتے رہے۔ اسی کیفیت میں انہیں نیند آ گئی۔ سوتے میں انہیں کسی کی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا، میاں صاحب زادے، آپ کی منزل زیادہ دور نہیں ہے، پانی پت جائیے اور کتب ربانی سے بیعت ہو جائیے۔ احمد نے سراپا شوق بن کر سوال کیا، ان کتب ربانی کا نام؟ میں پانی پت میں انہیں کہاں تلاش کروں گا؟ جواب ملا، پانی پت جائیں تو صحیح، اللہ نے چاہا تو ان تک پہنچ کر ہی قدم رکیں گے۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی اور دیر تک اس خواب پر غور کرتے رہے۔ کبھی فیصلہ کرتے کہ فوراً ہی پانی پت چلے جانا چاہیے، اور کبھی تساہل سے سوچتے کہ کہیں یہ وسوسہ شیطانی تو نہیں جو ہر چویائے حق کی راہ روکنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن صبح ہوتے تک وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں بہرحال پانی پت پہنچنا ہے۔ وہ الصبح صبح اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ بڑے بھائی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ شیخ احمد کہاں چلے گئے۔ دوسری طرف کتب ربانی شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء کشف باطن سے اس مادرزاد ولی کی آمد سے باخبر ہو چکے تھے۔ انہیں شیخ احمد کا امتحان لینا مقصود تھا۔ اپنے مریدوں کو حکم دیا، ہمارے پاس ایک مہمان خاص آ رہا ہے، میری خواہش ہے کہ اس کا شاندار استقبال کیا جائے۔ مریدوں نے جواب دیا، حضرت، ہم سب ہر طرح حاضر ہیں، آپ جو حکم دیں گے بجا لائیں گے۔ آپ نے فرمایا، سامنے کھلی جگہ میں چولہے روشن کیے جائیں اور ان پر دیگیں چڑھا دی جائیں، لطیف اور لذیذ کھانے پکوائے جائیں۔ ایک مرید نے بصد ادب عرض کیا، حضرت، یہ سب ابھی ہو جاتا ہے، مزید اور کچھ؟ آپ نے جواب دیا، جواب ملا، مریدوں سے کہہ دو کہ خانقاہ کے در پر حسین اور خوبصورت گھوڑے ساز و سامان سے لیس کر کے کھڑے کر دیے جائیں۔ ایک مرید نے کھڑے ہو کر عرض کیا، حضرت، یہ انتظام بھی ہو جائے گا، بس حضور کے ارشاد کے مطابق میں 15-20 ہاتھی کھڑے کر دوں گا اور اسی تعداد میں گھوڑے بھی کھڑے کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، کھڑے کر دیے جائیں نہیں، جو کچھ ہونا ہے فوراً ہی ہونا ہے، اس لیے ان پر فوراً عمل درآمد ہوگا۔ مرید ادھر ادھر پھیل گئے، کسی نے چولہے جلائے، کسی نے دیگوں میں مال ڈالا، اور کسی نے ہاتھی گھوڑے اپنے قبضے میں کیے اور انہیں خانقاہ کے دروازے پر سجا کر کھڑا کر دیا۔ جب کتب ربانی کو اس کا علم ہوا کہ ہاتھی اور گھوڑے در پر کھڑے کر دیے گئے ہیں تو آپ ان کے معائنوں کو نکل کھڑے ہوئے اور خانقاہ کے در پر شاندار منظر دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور مریدوں سے فرمایا، لوگو، میرا ایک 12-13 سال کا مہمان آ رہا ہے، اس طرح میں اسے مروب کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ چند باتوں کا تمہیں بھی خیال رکھنا ہوگا۔ مریدوں نے بیک آواز سوال کیا، کن باتوں کا حضرت؟ ارشاد۔ آپ نے جواب دیا، میں آنے والے مہمان کی تلخ نوائی اور صاف گوئی کی قدر کرتا ہوں، اس لیے اگر میرا مرید کوئی ایسی ویسی حرکت کرے تو تم لوگ اس کا کوئی خیال نہ کرو گے۔
مریدوں نے عرض کیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آج حضرت؟ ہم آپ کے مہمان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کریں گے؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اندر جاتے ہوئے بولے، اچھا میں اندر جا رہا ہوں، میرا مہمان بس آیا ہی چاہتا ہے، تم لوگ اسے سنبھالو۔ مرید خاموش ہو گئے اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر ہی بعد شیخ احمد خانقاہ کے در پر پہنچ گئے۔ وہاں بہت ساری دیگیں چڑھی ہوئی تھیں اور ان میں سے لذیذ کھانوں کی نکلنے والی خوشبو سے گرد و پیش کی فضا مہک رہی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سامنے ہاتھیوں اور گھوڑوں کی قطاریں دیکھیں۔ یہ دونوں مویشی نہایت شان سے کھڑے گویا کسی کے منتظر تھے۔ شیخ احمد کو ذرا سی دیر کے لیے یہ شبہ گزرا کہ یہ مکان کتب ربانی کا ہی ہے یا کسی امیر کبیر شخص تھا۔ وہ انہی وسوسوں میں مبتلا تھے کہ ایک مرید نے چند قدم چل کر کسی مرید سے پوچھا، بھائی پیر و مرشد اندر تشریف رکھتے ہیں کیا؟ احمد بھی چند قدم آگے بڑھے اور دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، میں ایک پردیسی انسان ہوں، یہاں کے ماحول اور لوگوں سے قطعاً ناواقف ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کس امیر کا محل ہے؟ مرید نے ادھر ادھر دیکھ کر حیرت زدہ لہجے میں کہا، صاحبزادے آپ کس محل کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا محل؟ یہاں تو کوئی محل نہیں ہے۔ شیخ احمد نے خانقاہ اور اس کے در پر موجود شان و شکوہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس محل اور اس کے ساز و سامان کی بابت پوچھ کر رہا ہوں۔ مرید نے جواب دیا، صاحبزادے یہ محل نہیں، ایک خانقاہ ہے، حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء کی خانقاہ۔ آپ نے طنزاً فرمایا، تو یہ خانقاہ ہے؟ خوب، میں تو اسے محل سمجھ بیٹھا تھا۔ کیا خانقاہیں ایسی ہوتی ہیں؟ درویش کی خانقاہ لیکن ٹھاٹھ باٹھ شاہانہ محل جیسے، فقیر کی کٹیا جس پر شاہی قصر کا گمان گزرتا ہو۔ مرید نے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحبزادے؟ آپ نے جوش میں فرمایا، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں، کیونکہ اندر میرا ضمیر اس محل کو کٹیا کہنے پر آمادہ ہی نہیں۔ مرید نے ایک بار پھر سمجھایا، صاحبزادے یہ کتب ربانی کی خانقاہ ہے، آپ یہاں سے واپس جا کر پچھتائیں گے۔ احمد نے جواب دیا، میں سکون قلب کی تلاش میں ہوں، میں طمانیت کی جستجو میں ہوں، اور جہاں یہ ساز و سامان موجود ہو وہاں سکون اور طمانیت کا کیا کام؟ مرید نے بے بسی سے عرض کیا، آپ کی مرضی میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو جی میں آئے کریں۔ احمد نے اسی وقت اس در کو چھوڑ دیا اور پانی پت سے نکل جانے کے ارادے سے سارا دن پیدل ہی سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ شام تک ایک دوسری آبادی میں داخل ہو گئے۔ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ رات سر پر کھڑی تھی، پریشان تھے کہ شب بسری کہاں ہوگی۔ انہوں نے ایک راہگیر سے پوچھا، بھائی ذرا سننا تو۔ راہگیر کھڑا ہو گیا، صاحبزادے کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ احمد نے جواب دیا، پانی پت سے۔ راہگیر مسکرایا، واللہ طبیعت تو ٹھیک ہے جناب کی، پانی پت سے آئے ہیں؟ آپ نے حیرت سے پوچھا، کیوں، اس میں طبیعت کی خرابی یا صحت یابی کو کیا دخل؟ میں پانی پت سے چلا رہا ہوں۔ راہگیر نے جواب دیا، صاحبزادے اس وقت آپ پانی پت ہی میں تشریف فرما ہیں، پھر پانی پت سے آنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ احمد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر اس شبے میں پڑ گئے کہ شاید وہ راستہ بھول کر پانی پت ہی میں چلتے پھرتے رہے ہیں۔ راہگیر نے جاتے جاتے کہا، صاحبزادے اب آپ اپنے گھر جائیے، کیونکہ یہ پردیس نہیں بلکہ آپ کا اپنا گھر پانی پت ہی ہے۔ احمد خاموش رہے اور پوری رات اسی درخت کے نیچے بسر کر دی۔ صبح طلوع آفتاب کے فوراً بعد آپ دوبارہ چل کھڑے ہوئے اور نہایت ہوشیاری اور احتیاط سے دن بھر سفر کرتے رہے۔ شام سے پہلے ہی وہ پانی پت سے دور جا چکے تھے۔ نئی آبادی، نئے نئے اجنبی سے مکانات، غیر مانوس کھیت، غرضے کے ماحول کی ہر شے نئی اور اجنبی تھی۔ یہ ایک محل کے سائے میں جا کر کھڑے ہوئے اور سوچنے لگے کہ اگر کوئی نظر آ جائے تو اسے شب بسری کے لیے جگہ مانگی جائے۔ راستے میں ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ یہ اپنی جگہ سے اٹھے اور گھڑ سوار کی راہ میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے گھوڑا روک دیا اور گھوڑے کی پشت ہی سے سوال کیا، کیوں صاحبزادے کیا بات ہے؟ احمد نے جواب دیا، مجھے جانا تو بہت دور ہے، لیکن سر دست میں پانی پت سے بھاگ جانا چاہتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے میں اس میں کامیاب ہو گیا۔
گھڑ سوار ہنسا۔ خوب، یعنی آپ پانی پت سے تشریف لائے ہیں اور پانی پت ہی میں کھڑے یہ سوال کر رہے ہیں؟ خوب۔ احمد نے گھبرا کر گھڑ سوار کا جواب دہرایا، یعنی اس وقت میں پانی پت میں ہوں؟ وہ پانی پت جسے میں نہایت ہوشیاری اور احتیاط سے بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اس وقت بھی میں اسی پانی پت میں موجود ہوں؟ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ مجھ سے کون مذاق کر رہا ہے؟ گھڑ سوار متعجب ہوا اور اپنی راہ لی۔ احمد کو ضد سی ہو گئی، خود سے بولے، احمد کچھ بھی ہو، میں پرکار کی طرح یوں ہی ساری عمر کوشش جاری رکھوں گا اور دیکھوں گا کہ کس طرح اس پرکار سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوری رات محل کی دیوار کے سائے میں گزار دی اور صبح ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوپہر تک نہایت سرگرمی سے سفر کرتے رہے، لیکن دھوپ کی تمازت نے انہیں آرام کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک خشک درخت کے نیچے جا بیٹھے، تنے سے ٹیک لگا کر ماضی حال اور مستقبل کی سیر کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک آواز سنائی دی، اے بھائی، تمہیں کہاں جانا ہے؟ آواز درخت کے اوپر سے آ رہی تھی۔ انہوں نے اوپر درخت کی طرف دیکھا، وہاں ایک خوبصورت نوجوان اچھے لباس میں خلچی ٹوپی پہنے بیٹھا تھا۔ انہیں حیرت تھی کہ یہ نوجوان اس جگہ تھوڑی دیر پہلے تو نہیں تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ نوجوان انہیں حیرت زدہ دیکھ کر مسکرایا اور طنزیہ کہا، لڑکے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ شیخ احمد نے گھبرا کر سوال کیا، ارے بھائی، یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں یہاں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد نے کہا، میں منزل کی تلاش میں یہاں تک آ گیا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب مجھے کدھر کو جانا ہے۔ نوجوان ہنس دیا، معلوم نہیں میں تمہیں کیا کہوں، خوش قسمت یا بد قسمت، تم وہ شخص ہو جو منزل پر پہنچ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تم نے تو اپنا راستہ جلال الدین کے در پر پہنچ کر ہی گم کر دیا۔ احمد نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، بھائی میں ہی نہیں، ایک زمانہ یہی کہے گا۔ پھر سامنے دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان دونوں سے بات کرو، اللہ نے چاہا تو یہ بھی میری تائید کریں گے۔ احمد دونوں کی طرف بڑھے، یہ دونوں نہایت ستھرے کپڑوں میں ملبوس انہی کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ شیخ احمد ان کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ کر سوال کیا، صاحبان، مجھے کدھر جانا چاہیے؟ میرا راستہ کدھر ہے؟ ان دونوں نے بیک آواز جواب دیا، راستہ کھونے کے بعد راستہ پوچھ رہے ہو؟ کیا جلال الدین قطب ربانی کا در تیری منزل نہیں تھا؟ تو نے تو اپنا سارا راستہ خود ہی کھو دیا۔ احمد شرمسار اور شرمندہ درخت کی طرف مڑے اور درخت پر بیٹھے ہوئے نوجوان کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن اب درخت پر کوئی بھی نہ تھا۔ وہاں سے مڑ کر دونوں اجنبیوں کی طرف بڑھے، لیکن اب وہ بھی غائب ہو چکے تھے۔ یہ خجل اور شرمندہ ہو کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آخر اٹھے اور پانی پت کی طرف چل پڑے، لیکن راستے میں ندامت اور شرمندگی نے انہیں نڈھال کر دیا۔ بے ہوش ہو کر گر گئے اور بڑی دیر تک یوں ہی پڑے رہے، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ پانی پت کی طرف چل نکلے۔ ابھی آستانہ دور ہی تھا کہ وسوسوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں انہیں کون برغلا رہا تھا۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تجربے اور ثبوت کے بغیر میں انہیں کس طرح ولی کامل اور قطب ربانی مان لوں۔ پھر کسی نے دل سے یہ مشورہ دیا کہ شیخ احمد، ذرا ان قطب ربانی کا امتحان تو لے لے۔ میں ان کا کیا امتحان لوں؟ جواب ملا، جب تو ان کے سامنے پہنچے تو اپنے دل میں دو خواہشیں لیے ہو کہ حضرت قطب ربانی اپنے سر کی ٹوپی اپنے پیر کی قبر سے تیرے سر پر رکھ دیں اور اس کے بعد شیرینی عطا فرمائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو واقعی قطب ربانی ٹھہریں گے، ورنہ کچھ نہیں۔ احمد اپنے دل میں دونوں خواہشیں لیے ہوئے قطب ربانی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ خادم سے پوچھا، کیوں بھائی، قطب ربانی تشریف رکھتے ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ خادم نے جواب دیا، قطب ربانی اس وقت اپنے مرشد کے مزار پر کھڑے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان سے ملاقات کا اتنا ہی شوق ہے تو اندر مزار کے پاس چلے جاؤ، اسی وقت ملاقات ہو جائے گی۔ احمد اسی وقت مزار کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت قطب ربانی فاتحہ پڑھ کر واپسی کا ارادہ کر رہے تھے۔ اپنے سامنے احمد کو کھڑے دیکھا تو مسکرا دیے
پوچھا، تو تم ابھی تک پانی پت میں ہی موجود ہو؟ شیخ احمد کے دل پر چوٹ لگی، بولے، حضرت میں خطا کار ہوں۔ قطب ربانی نے فرمایا، تم تو پرکار کی طرح عمر بھر چکر لگانے کا عہد کر چکے تھے۔ احمد تڑپ کر بولے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں شرمندہ ہوں، مجھے اور زیادہ شرمندہ نہ کیجیے۔ جواب میں قطب ربانی نے کلاه سر سے اتار کر ہاتھ میں لی، پھر اس کو مزار سے چھو کر شیخ احمد کے سر پر رکھ دیا۔ دوسرے ہاتھ میں روٹی اور حلوہ تھا، فرمایا، یہ کلاه اپنے سر پر رہنے دے اور روٹی اور حلوہ کھا لے۔ احمد کی زبان سے بے اختیار نکلا، حق حق حق، اور بے اختیار قطب ربانی کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ قطب ربانی نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بڑی دعائیں دیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ خانقاہ میں لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے سر کے بال کاٹ دیے اور باقاعدہ اپنا مرید کر لیا۔ کچھ دیر بعد دسترخوان سجا اور اس پر کئی قسم کے کھانے سجا دیے گئے۔ احمد نے ہر کھانے میں تامل سے کام لیا۔ دریافت کیا گیا، کیا بات ہے احمد، کھاتے کیوں نہیں؟ جواب دیا، حضرت میری کیا مجال جو کھانے سے گریز کروں، لیکن اندر دل میں معلوم نہیں کون ہے جو مجھے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں لیکن دل سے آواز آ رہی ہے کہ خبردار، محتاط، جو کچھ بھی کھانا سوچ سمجھ کر کھانا، کھانے کی طرف سے ہر طرح اطمینان کر کے۔ اس کے بعد احمد نے کئی بار حق حق کا نعرہ بلند کیا۔ جواب ملا، میں تمہارے وسوسے کا علاج کرتا ہوں، تمہارے دل کو ہاں اور نہیں کے وسوسوں سے پاک کرتا ہوں۔ احمد نے عجز و انکسار سے کہا، خدا کے لیے جلدی کیجیے ورنہ میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ قطب ربانی نے تیز نظر سے احمد کو گھورا اور تحکمانہ فرمایا، احمد، ان موجود کھانوں میں جو ناپسند ہوں انہیں چھوڑ دو، باقی کھا لو۔ احمد کو یوں محسوس ہوا کہ گویا ان کا دل وسوسوں سے پاک ہو چکا ہے۔ انہوں نے بے ساختہ حق حق کا نعرہ بلند کیا۔ پوچھا گیا، احمد، یہ تو حق حق کا نعرہ کیوں لگا رہا ہے؟ مجھے حق حق سے سکون ملتا ہے۔ ارشاد ہوا، اب آج سے تو شیخ احمد کے ساتھ ساتھ عبدالحق بھی ہے۔ یہ نام تیرے ساتھ اچھا رہے گا۔ اب تو عبدالحق ہے اور ہمیشہ عبدالحق ہی رہے گا۔ اس کے بعد سے وہ واقعی عبدالحق ہی ہو گئے۔ کچھ عرصہ پیر و مرشد کے پاس رہ کر انہوں نے سیاحت اختیار کی۔ قطب ربانی نے بھی اس کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ یہ پانی پت سے ردولی پہنچے۔ ماں اپنے بیٹی کی یاد میں سوگوار ہو رہی تھیں۔ اچانک بیٹے کو سامنے دیکھ کر بے چین ہو گئیں اور بڑی دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ بعد میں ماں نے پوچھا، کیا تیرے بھائی تقی الدین نے تیری مدد کی؟ آپ نے جواب دیا، ذرا بھی نہیں، کیونکہ بھائی تقی الدین علوم ظاہری کا درس تو دے سکتے ہیں، علوم باطنی کا انہیں کوئی تجربہ نہیں۔ ماں نے پوچھا، پھر تو نے کیا کیا؟ اس پر احمد نے اپنی ماں کو مرشد ملنے کا سارا قصہ سنا دیا۔ ماں نے ایک بار پھر بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بڑی دعائیں دیں۔ اس کے بعد احمد سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور کئی سال تک سیاحت کرتے رہے۔ پانی پت میں پیر و مرشد کی طبیعت بہت نازک ہو گئی اور انہیں اپنی زندگی کی طرف سے مایوسی ہو گئی۔ اپنے بیٹے شیخ احمد عارف کو بلا کر فرمایا، بیٹے عارف، اب میں عنقریب اپنے خالق کے پاس چلا جاؤں گا۔ میرے بعد شیخ احمد جو اب عبدالحق ہو چکا ہے تیرے پاس آئے گا تو میرے سارے تبرکات تو اس کے حوالے کر دے گا، کیونکہ وہی میرا خلیفہ اور سجادہ نشین ہوگا۔ بیٹے کو رونا آیا چلے جا رہا تھا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ایسی باتیں نہ کیجیے، میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ باپ نے بیٹے کو ڈانٹ دیا، تو آنسو نہیں بہائے گا، کیا تو نے میری ساری وصیتیں اور نصیحتیں سن لی ہیں؟ بیٹے نے گلگیر آواز میں کہا، میں نے آپ کی نصیحتیں اور وصیتیں اچھی طرح سن لی ہیں اور اللہ نے چاہا تو میں ان پر پورا اتروں گا۔ اس کے چند دن بعد حضرت قطب ربانی نے وصال فرمایا۔ کچھ عرصے بعد شیخ احمد پانی پت واپس پہنچے۔ مرحوم کے صاحبزادے شیخ عارف نے بصد ادب و احترام تبرکات ان کے حوالے کر دیے اور کہا، حضرت والد مرحوم فرما گئے ہیں کہ ان کا سلسلہ آپ ہی سے جاری ہوگا، آپ ان کے جانشین ہیں، چنانچہ ان کے سارے تبرکات پیش خدمت ہیں، قبول فرمائیے۔
شیخ احمد نے تبرکات لے کر پیر و مرشد کے فرزند شیخ عارف پر توجہ دینا شروع کر دی اور تعلیم و تربیت دے کر انہیں مرتبہ کمال کو پہنچا دیا۔ ادھر سے فارغ ہو کر آپ نے ردولی کے لیے رخت سفر باندھا۔ شیخ عارف نے سوگوار ہو کر دریافت کیا، میرے لیے کیا ارشاد ہے حضرت؟ آپ نے جواب دیا، مرشد زادے، تم میرے خلیفہ اور جانشین ہو، چاہو تو ردولی چلو ورنہ یہیں رہ جاؤ۔ مرشد زادے نے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ ردولی چلوں گا، کیونکہ آپ کے بغیر میرا وجود ہی کیا۔ آپ مرشد زادے کے ساتھ ردولی تشریف لے گئے۔ گھر کی حالت ہی بدل چکی تھی، والدین میں سے کوئی بھی حیات نہ تھا۔ ردولی چند مکانوں کی ایک بستی کا نام تھا، ورنہ ہر طرف جنگل اور بیابان تھا۔ آپ اپنے آبائی مکان میں رہنے لگے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی صحبت میں ردولی کا قیام اختیار کیا اور اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ آپ کے حجرے میں نہ تکیہ تھا نہ بستر، جسم پر ایک خرقہ تھا جس پر بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے۔ شیخ عارف نے ایک عرصے بعد آپ کو یاد دلایا، حضرت کامل 30 سال گزر چکے ہیں کہ آپ کا سر تکیے کی لذت سے ناآشنا ہے، اب ضعیفی میں تو سر کو آرام دے لیجئے۔ آپ نے جواب دیا، تکیہ ایک ہی ذات کا کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور تکیے کی کیا ضرورت، اور اس تکیے میں جو لذت ہے اس کا بیان کرنا ہی کیا۔ شیخ عارف نے عرض کی، حضرت آپ کا لباس بھی پیوندوں کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے، اور ان کی کثرت سے یہ اندازہ لگانا دشوار ہے کہ لباس کا اصل کپڑا کون سا ہے۔ آپ نے بے نیازی سے جواب دیا، مجھے اپنے لباس کی نہیں، اپنی شناخت منظور ہے۔ اگر یہ شناخت میں حاصل نہ کر سکوں تو پھر میرے پاس رہے گا کیا؟ لیکن اب میری شناخت میں یہ لباس بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ پر محویت طاری ہو گئی، اور دنیا فراموش ہونے کے ساتھ ساتھ خود فراموشی میں ایسے گم ہوئے کہ سب کچھ بھلا دیا۔ وہ ذات واحد میں گم ہو چکے تھے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے باقاعدگی سے تشریف لے جاتے، اور ردولی اتنی ترقی کر چکا تھا کہ وہاں کئی مسجدیں تعمیر ہو چکی تھیں اور ایک جامع مسجد بھی بن چکی تھی۔ آپ ہمیشہ جامع مسجد ہی میں نماز پڑھتے تھے، لیکن خود انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جامع مسجد کہاں ہے۔ مرید اور رشتہ دار آپ کی خدمت میں حاضریاں دیتے، لیکن آپ کو دنیا سے بے نیاز اور گم دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ آپ کسی سے مخاطب ہوتے، نہ کسی کا مخاطب کرنا پسند فرماتے۔ دنیا فراموشی کا یہ عالم تھا کہ رشتہ دار ان کے سامنے کھڑے ہوتے، مگر آپ انہیں پہچاننے سے قاصر رہتے۔ ایک دن تو یہ بظاہر فراموشی حد کمال کو پہنچ گئی۔ آپ کا ایک انتہائی قریبی رشتے کا نوجوان اس زوم میں آپ کے پاس پہنچا کہ آپ اسے تو پہچان ہی لیں گے۔ آپ نے اپنے روبرو ایک سایہ سا محسوس کیا، پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، حضرت میں آپ کی بہن کا بیٹا ہوں۔ آپ نے حیرت سے کہا، میری بہن کا بیٹا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ بھانجے نے جواب دیا، بہن کا بیٹا بھانجا ہوتا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا۔ آپ نے بدستور کچھ سوچتے ہوئے کہا، میری بہن کا بیٹا، میرا بھانجا؟ میں تیری بات نہیں سمجھا، میرا وقت کیوں ضائع کرتا ہے؟ اپنی راہ لے اور میرے سامنے سے ہٹ جا۔ بھانجے نے چڑھ کر عرض کیا، میں خود کو پہچان کرائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے جو ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، پھر جلدی پہچان کروائیں، میں تجھے نہیں پہچان سکا۔ بھانجے نے پوچھا، کیا آپ اپنی بہن کو بھول گئے؟ آپ نے ذہن پر زور دیا، فرمایا، بہن یہ ہوتی تو ضرور ہے، ذرا اس کا اتا پتہ تو بتا، ممکن ہے اس طرح میں اسے پہچان لوں۔ بھانجے نے اپنا سر پکڑ لیا، حد ہے، تو گویا آپ نے اپنی بہن کو ہی بھلا دیا، اس بہن کو جو آپ کی ماں اور باپ کی بیٹی تھی، آپ کے والدین کی بیٹی اور آپ کی بہن۔ آپ نے ذرا سکوت اختیار کیا، پھر فرمایا، میرے والدین کی بیٹی؟ ہاں ایک تھی تو ضرور، لیکن آج کل وہ ہے کہاں؟ وہ کہاں چلی گئی؟ شاید بچپن میں اس کا میرا کچھ ساتھ رہا ہے۔ بھانجے نے جواب دیا، حضرت وہ اللہ کو پیارے ہو چکی۔ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کو وہیں جانا ہے، بس اللہ ہی باقی رہے گا۔ بھانجے نے عرض کی، حضرت ایسی خود فراموشی بھی کس کام کی کہ بہن اور بھانجے تک کو بھلا دیا۔ آپ نے کہا، کوئی کام کی بات کرنا ہو تو کر، وقت ضائع نہ کر۔ حضرت میرے حق میں دعا کیجیے، میں بہت پریشان ہوں۔
آپ بدستور حق حق فرماتے رہے۔ اس طرح گویا انہوں نے بھانجے کی بات ہی نہیں سنی۔ بھانجے نے ایک بار پھر عرض کی، حضرت کچھ میری بھی سنیے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت پریشان ہوں، میرے حق میں دعا فرما دیجیے۔ آپ نے پوچھا، لیکن تم ہو کون؟ بھانجے نے جواب دیا، میں ہوں آپ کا بھانجا۔ غرضے کے تمام مکالمہ دوبارہ دہرایا گیا۔ آپ نے متبسم ہو کر فرمایا، سمجھا سمجھا، بالکل سمجھ گیا۔ بھانجے نے فوراً عرض کی، میں آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، میرے حق میں دعا کیجیے۔ آپ پھر حق حق کہنے لگے۔ فرمایا، دعا کروں گا، ضرور کروں گا، تیرے لیے بھی، بہن کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کروں گا۔ اس کے بعد آپ جتنے دن بھی رہے خود فراموشی میں رہے۔ آخر اسی حال میں 15 جمادی الثانی 837 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا سن وفات عارف حق احمد عبدالحق بحق سے نکلتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے مرشد زادے عارف خلیفہ اور سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے بعد یہ خلافت محمد بن عارف کو منتقل ہوئی، اور پھر یہ خلافت حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کو ملی، اور ان سے یہ سلسلہ پورے بر صغیر میں پھیلتا چلا گیا۔ لسنرز، اس کے ساتھ ہی ایک درویش کی یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔